اور محلہ چوپٹیا اور اس کے ارد گرد کے جو محلات ہیں اور جو مشہور مقامات ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے کہ جو قدیم لکھنؤ جسے پرانا لکھنؤ کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ سب باتیں واقعی پرانے دور کی ہیں، اور جن مقامات اور جن عمارات کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے ان کے نشان تک اب موجود نہیں ہیں۔ اب اگر آپ آج کی تاریخ میں عبدالعزیز روڈ، چوک، چوپٹیا، جھوائی ٹولہ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پرانے لوگوں کے خیالات میں جو باتیں ہیں ابھی زندہ ہیں وہ تو مل جائیں گی، لیکن وہ نشانات، وہ عمارات اور وہ مقامات اب کہیں دکھائی نہیں دیتے کیونکہ بہت کچھ بدل چکا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ توپ دروازہ اور اس کے آس پاس کے لوگ کیسے تھے، اور کون کون لوگ جو تھے وہ کافی مشہور تھے اور اپنی اہمیت کے حامل تھے۔ اس میں ایک مولوی میر حیدر علی صاحب تھے، مشہور شخص گزرے ہیں جو صاحب دیوان تھے۔ عربی اشعار کا مجموعہ ان کا بلند پایہ دیوان ہے۔ آپ پٹنہ عظیم آباد میں امامت جمعہ و جماعت فرماتے تھے اور 6 مہینہ لکھنؤ میں قیام رہتا تھا۔ آپ کے شاگردوں میں حکیم علی اظہر صاحب کھجوی اور مولانا سید محمد باقر صاحب مجتہد لکھنوی اور مولوی علی جواز صاحب بنارسی مشہور لوگ ہیں۔ 19 محرم کو مرحوم کا نام میر حیدر علی تھا، اور اس دور کی کتابوں میں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، کافی مشہور شخصیت تھی۔ ان کی اولادیں کلکتہ اور لکھنؤ پاکستان میں موجود ہیں۔ اب ایک علی عباس عامل تھے، شرفائے لکھنؤ کی وضاقتہ سے زندگی بسر کرتے تھے، اور صورت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ دعا تعویذ کرتے ہیں۔ ان کے کمالات سے اہل لکھنؤ اچھی طرح واقف ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں کافی مشہور ہوا۔ کسی کا بیان ہے کہ وہ کسی دن سیتاپور اکے سے جا رہے تھے، قبلے کی طرف سے آندھی اٹھی اور زمین و آسمان تاریک ہو رہا تھا اور مسافر سراسیمہ ہو گئے۔ عامل موصوف نے راستے سے ایک کنکری اٹھا کر کچھ لکھا اور آندھی کی طرف پھینکا۔ آندھی کا رخ پلٹ گیا اور قافلہ محفوظ رہا۔ ان کے بیٹے حسن عباس، وہ بے شک عامل معلوم ہوتے تھے، بڑی بڑی زلفیں، لمبی داڑھی، بمبئی اور دیگر مقامات پر سفر کر چکے تھے۔ کمالات میں یہ تھا کہ چاول و سورہ توحید لکھتے تھے۔ گلو کا تکیہ، اسی محلے میں ایک قدیم قبرستان بھی تھا جسے گلو کا تکیہ کہتے تھے۔ کٹرا محمد علی خان عہد برہان الملک کے سردار اور ہم عصر ابو تراب خان و خدا یار خان تھے۔ حسن اتفاق سے طبیب شاہی حکیم محمد علی نے اس محلے میں قیام کر کے علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے۔ وہ بڑے فیاض اور رفع عام کے کام میں مشہور تھے۔ منشی فضل حسین ثابت لکھنوی حیات دبیر میں لکھتے ہیں کہ 4 آدمی کھیل کر بڑے ہوئے تھے جن میں مرتے مرتے محبت قائم رہی۔ خدا کی شان ہے، ہر ایک اپنے فرم کامل اور یکتا ہوا۔ حکیم مرزا محمد علی اور میر باقر، تاجر اور مرزا دبیر اور میر حکیم، اور ممتاز العلماء کے تقلید میں تھے، اور امور خیر انجام دینے کے لیے 17,000 روپے کے نوٹ جناب کو دیے جو آج تک باقی ہیں، اور شیعہ ریلیجیس اینڈ چیریٹیبل کمیٹی لکھنؤ کے زیر اہتمام ہے۔ حکیم محمد علی کا مقبرہ توپ دروازے سے آگے بڑھ کر کھنڈر کی صورت میں شاید اب بھی موجود ہے۔ 60-70 برس پہلے یہ ایک خوبصورت ہال تھا جس میں محلہ توپ دروازہ اور قرب و جوار کے رہنے والوں کی طرف سے مجلس نظر عقد کی محفلیں ہوتی تھیں۔ ایک مکتب بھی تھا جس میں لکھنؤ کی مفتی اعظم مولوی احمد علی صاحب مجتہد نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت کٹرا محمد علی میں بکر قصاب رہتے ہیں جن کے 500 سے گھر زیادہ ہی ہوں گے۔ غرض یہ کہ اس پورے علاقے میں ایک سے ایک تعلیم یافتہ، نامور اور مشہور لوگ رہتے تھے، اس میں حکیم اور عالم بھی شامل تھے۔ اب اس کے بعد محلہ آتا ہے کٹرا بیزن بیگ۔ بیزن بیگ اس افسر کا خطاب ہوتا تھا جو اپنے حکم سے فوج کو حملے کی اجازت دے۔
آپ برہان الملک کے زمانے میں سردار فوج تھے۔ محلہ مذکور ان کا بسایا ہوا ہے۔ اس جگہ کچھ مندر اور پوجا پاٹ کے ٹھکانے ہیں۔ 1880 سے دلگداز رسالہ عبدالحلیم شرر مشہور ناولسٹ نے جاری کیا تھا، جو لکھنؤ کے جرائد میں قدیم میگزین ہے۔ محمد علی خان نامی ایک شخص اس محلے میں رہتے تھے، جو علی مت کے موجد مانے جاتے تھے۔ کٹرا بیزن بیگ کے بعد ہے پیر خاں کی گڑھی۔ گزشتہ بیان سے واضح ہو چکا ہے کہ ناکے پر کچھ بہادر سپاہی تعینات رہتے تھے، جو غنیم یعنی دشمن کا مقابلہ کریں، اور اس وقت کی گڑھی بالفاظ دیگر قلعہ تھی۔ پیر خاں عہد آپسی کے مرد میدان تھے۔ محلہ شہری بستی سے دور اور ناکے پر تھا۔ یہاں پر کچھ شاہی نوکر چاکر اور کچھ سادات کے گھر تھے۔ ایک میر بھپکا کا خاندان تھا۔ بھپکا بظاہر پبلک کا رکھا ہوا نام ہے۔ دوا سازی کے اصول میں عرق جس طرح سے کھینچا جاتا ہے، اس میں ایک طریقہ بھپکا بھی ہے، بھپکے سے کھینچنا۔ ممکن ہے کہ شاہی دوا ساز یہاں رہتا ہو۔ اس محلے میں کچھ آثار قدیمہ مٹے ہوئے اب بھی موجود ہیں۔ میر اکبر علی عہد شاہی سے 29 سفر کو یہاں سے ایک تعزیہ اٹھتا تھا، اور باقی مجلس اور کچھ اور بہت نامور شخصیت ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اسی علاقے میں راجہ مہرا شخص کا ایک مشہور شخص ہوا ہے۔ نواب آصف الدولہ کے کہار راجہ مہرا کا مکان اسی محلے میں تھا۔ یہ بہت بڑا عقل مند اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ سرجی نام تھا۔ نوکر ہوتے ہی اپنے کردار اور تعلیم و تہذیب سے مہرا یعنی محلاتی زبان میں کہاری کو مہری اور کہار کو مہرا کہتے ہیں۔ ترقی اور ڈیوڑی پر جتنے کہار رہتے تھے، سب کا چوبداری ہو گیا۔ تنخواہیں اسی کے ہاتھ سے بڑھتی تھیں، اور نواب کی پالکی میں بھی پیش تھا۔ جان چیری ریزیڈنٹ نے جب چاہا کہ نواب گھوڑا گاڑی یعنی بگھی پر نکلے، سرجی نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ گھوڑے سے تیز کہار چلتے ہیں۔ تو ایک میدان میں اس بات کا مقابلہ اس بات کا ہوا کہ کون تیز چلتا ہے۔ تو کوس بھر تک سرجی ریزیڈنٹ کی بگھی سے آگے رہا، جس میں گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اس ہار جیت پر نواب نے اس کو راجہ مہرا کا خطاب دیا، اور بے تکلف لوگ راجہ مہرا ہی کہتے رہے۔ یہ شخص فارسی زبان، درسیات اور کچھ عربی اور سنسکرت بھی جانتا تھا۔ عشرہ محرم میں بڑی دھوم دھام سے تعزیہ داری کرتا، اور عشرہ کو سروپا برہنہ تعزیہ لے کر کربلا جاتا۔ خواجہ عبدالرؤف عشرت کا بیان ہے کہ آج تک یعنی 1921 تک اسی کے خاندان کے لوگ لال تعزیہ رکھتے اور اٹھاتے ہیں، اور مرثیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور مجلسیں بھی کرتے ہیں۔ راجہ مہرا کا مکان ان کے خاندان کے قبضے میں شاید اب تک ہے۔ راجہ مہرا کو سیاق میں طبعی لگاؤ تھا، اور جھاؤ لال کہا کرتے تھے یہ تو کسی کائس کا بچہ ہے۔ راجہ مہرا نے عہد نصیر الدین حیدر بادشاہ میں بہت بوڑھے ہو کر دنیا چھوڑی۔ گھوڑے کے ساتھ پالکی لے کر ان کا آگے نکل جانا تاریخی واقعہ ہے، جس کو مختصر طور پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آتا ہے نور بیگ کا احاطہ۔ نور بیگ ایک کابلی مشہور شخص کی طرف منسوب ہے۔ حیدر بیگ اور نور بیگ افغانی دو بھائی تھے۔ دونوں بڑے سخت مزاج اور بدخو تھے۔ نور بیگ نے راجہ بینی بہادر کی سفارش سے نواب شجاع الدولہ سے اعظم گڑھ اور سلطان پور ٹھیکے پر لے رکھا تھا۔ جب 1.5 لاکھ روپے مال گزاری کا ان کے ذمے باقی رہ گیا، تو دونوں بھائی قید کر لیے گئے، اور طرح طرح کی سختیوں کے بعد بھی روپیہ دینے کا اقرار نہ کیا، یہاں تک کہ نور بیگ دنیا سے گزر گئے۔ میر محمد باقر اس حلقے کے میر محلہ تھے، جو ہندو مسلم جھگڑوں کو دور کرتے تھے۔ اس محلے میں کبھی چوری نہیں ہوتی تھی، دروازہ رات کو کھلے رہتے تھے۔ توکل کا مقبرہ اسی محلے کے آثار قدیمہ میں ہے۔ توکل شاہ فقیر تھے۔ عمارت عہد آصفی کی ایسی قدیم معلوم ہوتی ہے۔ اب آتا ہے کشمیری محلہ۔ وزیر علی خان کی شادی میں جو لوگ کشمیر سے شرکت کے لیے آئے تھے
اور پھر وطنی ہو گئے، یعنی یہیں ٹھہر گئے۔ ان میں غیر مسلم گروہ تھے جنہوں نے یہ محلہ بسایا، اور اب تک ہندو نسل کے کشمیری لوگ آباد ہیں۔ حکومت کا عدل و انصاف فرقہ وارانہ جذبات کا قلع قمع کر چکا تھا، اس لیے رفتہ رفتہ محلے میں مسلمانوں کی آبادی بھی بڑھی، اور اس وقت جو آثار قدیمہ ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ باولی حیدر بیگ، فتح پور سیکری کا فاضل مؤلف، تحقیق لفظ کے سلسلے میں رقم تراز ہے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ باولی کا لفظ اصل میں بابری تھا، جس کا رواج شہنشاہ بابر کے وقت سے ہوا، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ باولیاں عہد بابر سے پہلے ملک میں تھیں، پہلے انہیں بائیں یا دائیں کہا کرتے تھے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ بابر نے بھی اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ در ہندوستان چاہ کلانے زینہ دارا دائیں می گوبند، لیکن باولی کا لفظ اصل میں باہولی تھا۔ باہلا اس چشمے کو کہتے ہیں جو فوارے کی مانند زمین سے زور سے نکلتا ہے۔ تاریخ لکھنؤ میں کئی جگہ آپ کو باولیاں ملیں گی۔ یہ کنواں حیدر بیگ کا بنایا ہوا ہے اور عمارت کا کھنڈر اب بھی باقی ہے۔ نواب امیر الدولہ حیدر بیگ اور نور بیگ وزارت صفدرجنگ میں کابل سے ہندوستان آئے۔ سلطان پور میں جو عزت حاصل کی، اس کا گزشتہ صفحے میں ذکر ہو چکا ہے۔ لکھنؤ میں جب ایلچ خان کا اقتدار ختم ہوا تو جان برسٹو انگریز کی سفارش سے شعبان 1190 ہجری میں ان کی جگہ پر مقرر ہوئے اور امیر الدولہ حیدر بیگ خطاب ہوا۔ ان کی زندگی کا یہ کارنامہ ہے کہ راجہ سورت سنگھ کو، جو سعادت علی خان مرحوم کے بعد بریلی پر قابض تھا، معزول کر دیا اور کندن لال کو مقرر کیا۔ ان کو نجومیوں سے بڑی عقیدت تھی، کوئی کام بغیر گھڑی دیکھے، ساتھ دیکھے ہوئے نہ کرتے تھے۔ امیر الدولہ کے بیٹے اکبر علی خان نواب امین الدولہ وزیر کے پیش دست تھے اور پوتا مرزا محمد تقی منصور نگر میں رہتے تھے۔ حیدر بیگ کا ایک تالاب بھی موجود ہے جس میں کبھی پانی ہوگا۔ باولی 200 برس کی عمارت ہے جس کی پختگی اور پائیداری دیکھنے سے بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ واقعات تو تاریخی کتابوں میں ہیں۔ ابھی تک میں نے اس علاقے کا دورہ اتنی گہرائی سے نہیں کیا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جن باتوں کا بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہیں نشانات، وہ ہیں بھی یا نہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے محلہ کشور گنج۔ تاج آرا بیگم دختر نواب حسین الدین خان مرحوم کا آباد کردہ علاقہ ہے۔ اس وقت یہ بالکل ویران ہے۔ یہ خاتون آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ کی ماں تھی۔ ان کے مورث اعلیٰ وزرائے دہلی کی نسل سے تھے۔ جب بادشاہ چہارم حضرت امجد علی شاہ کی رفیقہ حیات ہوئی تو عقد کے بعد ملکہ کشور کا خطاب ملا۔ بڑی شاندار زندگی بسر کی۔ انقلاب سلطنت کے بعد مصائب کا شکار ہوئی اور جاؤ ہاشم اس طرح مسافرت میں ختم ہوا کہ انقلاب سلطنت کے بعد بیٹے کی خاطر لندن روانہ ہوئی۔ آغا حجو شرف نے اپنی مثنوی میں اس سفر کا ذکر اس طرح کیا ہے: نہ پھر ملکہ کشور نے تاخیر کی، سفر کی بہت جلد تدبیر کی۔ نہ پھر ملکہ کشور نے تاخیر کی، سفر کی بہت جلد تدبیر کی، غرض ایک دخانی منگایا جہاز، سواری کا خاطر جب آیا جہاز۔ لندن میں جب اعزاز و اکرام سے آپ کا خیر مقدم ہوا، تاریخ میں نمایاں الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ لندن میں ملکہ کشور کا 8ویں دن دربار لگتا تھا۔ یہ پنجشنبے کو سینکڑوں لیڈیز ان سے ملنے آتی تھیں۔ جب انگلستان کی سلطنت قائم ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملکہ وکٹوریہ نے زنانہ دربار کیا ہو۔ زنانہ دربار میں کوئی مرد نہ ہوتا۔ دربار خاص میں ملکہ کشور اور دونوں شاہزادے اور تاریخ داں موجود رہتے تھے۔ ملکہ کشور سے ملکہ معظمہ نے ہاتھ ملایا اور جیسی کرسی پر خود بیٹھتی ویسی کرسی ان کے لیے تھی۔ ایک پہلو میں مرزا ولی عہد بہادر اور ایک پہلو میں مرزا اسکندر حشمت کھڑے ہوئے۔ یہ لکھنؤ میں غدر ہو جانے سے
ملکہ کشور کا احتجاج کمزور ہو گیا اور مایوسی میں وہ پیرس چلی گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ اپنی والدہ کے انتقال پر واجد علی شاہ نے کچھ اس طرح سے کہا: جو تھی ملکہ کشور خوش لقب، جو تھی ملکہ کشور خوش لقب، وہ تھی والدہ میری اے ذی نسب۔ مقدم رجب پر جو ہوتا ہے ماں، ہوا اس میں یہ واقعہ آہ آہ۔ نبی تھی جو تاریخ اس ماہ کی، قیامت بپا ہو گئی آہ کی۔ میری والدہ تھی جو عفت معاب، وہ جنت کو راہی ہوئی ہیں شتاب۔ وہ دن بدھ کا ایسا قیامت ہوا کہ مجھ دل جلے پہ آفت ہوا۔ لکھوں ماں کا سن میں بسد بیم ویاس، کٹے سال تھے 5 پر 50۔ 21 فروری 1858 کو آپ نے رحلت کی۔ سلطان روم اور بہت سے مختلف حکومتوں کے سفیر اور لاتعداد معززین اور عام پبلک نے جنازے میں شرکت کی اور پیرس آپ کا مدفن ہوا۔ مشاہیر جنازہ کرنے والوں کا مجمع گاڑیوں اور پیادہ سمیت بہت دور تک دیکھا گیا۔ کشمیری محلے میں چوک سے جاتے وقت اب تک بائیں ہاتھ کی طرف ایک چھوٹی مگر خوبصورت مسجد موجود ہے۔ جمعہ مسجد کے بعد اس سے بہتر مسجد بنوانا بیگمات ابد کی تصور میں نہ تھا، اور پھر خلوص نیت میں بھی فرق آ جاتا، اس لیے مادر شاہ نے یہ مسجد بنوائی جو قبولیت کی منزل سے قریب رہی۔ گرد و پیش کی کچھ عمارت بھی جو کھنڈر کی صورت میں ہے اور نیچے دکانات ہیں۔ ناواقف اس کو نواب محمد ہادی کی مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کے وہ قدیم باشندہ تھے۔ اسی کے پاس گندھی کی مسجد ہے، انگوری باغ کے قریب سڑک کے داہنی طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کے پہلو پر دیوار قبلہ سے قریب ایک شیشی کنسٹر کانپ چونے کا بنا ہوا ہے۔ یہ کسی تیل اور عطر بیچنے والے کی یادگار ہے۔ حال ہی میں اہل محلہ نے اس کی مرمت کی ہے۔ اس کے بعد رفیق الدولہ کا پھاٹک جو مشہور تھا، آپ حضرت محمد علی شاہ بادشاہ کے مصاحب خاص تھے۔ مزاج میں فروتنی اور غریب پروری تھی۔ وزارت کی خبر شہر میں گرم تھی اور وہ متمنی بھی تھے۔ 5 بیٹے چھوڑ کر دنیا سے گزرے۔ صاحبزادوں کو 3 لاکھ روپے ترکہ میں ملا۔ ایک بیٹے کا نام بندگاہ تھا۔ تخت نشینی کے بعد شاہ نے فرمایا: اپنے بیٹے کو کبھی نہیں لاتے؟ عرض کیا: قبلہ عالم، اس کا دماغ خراب ہے، اور وہ مال خولیہ میں مبتلا تھے۔ حزب الطلب سمجھا بجھا کر دربار میں لائے۔ اشرفیہ نظر کرنے کا وقت آیا تو باپ کے حسب ہدایت نظر دی، مگر جب بادشاہ نے ہاتھ رکھا تو ایک سخت لفظ کہہ کر بولے: لے لے گا، ہاتھ سمیٹ لیا۔ رفیق الدولہ مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے۔ بادشاہ نے فرمایا: وہ تو پاگل ہے، میں تو پاگل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر علاوہ 7 پارچے کے خلط کے ایک رقم جو 1.25 لاکھ بتائی جاتی ہے، مٹھائی کھانے کو دی۔ یہ تھا اس دور کے حکمراں کا طریقہ۔ حسن پوریہ، یہ محلہ بھی کشمیری محلے کا ایک ٹکڑا ہے اور نواب حسن رضا خان صاحب مرحوم کی طرف نسبت سے حسن پوریہ کہا جاتا ہے۔ اس حلقے کے بیشتر قدیم مکانات کی جگہ شرغا پارک ہے۔ کمال لکھنؤ کے آخری دور میں اس محلے میں ہر منگل کو بلیغ، دانش، آفتاب اور ظریف اور ان کے ہم عصر شعراء جمع ہوتے تھے اور اپنا کلام نو سناتے تھے۔ ان لوگوں کے بعد لکھنؤ کی قدیم تہذیب ختم ہو گئی۔ اور اب اودھ کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم ترین واقعہ اور پہلو، جو کہہ لیجئے اس کا بیان بہت ضروری ہے۔ یہ اپنے آپ میں بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ حسن پوریہ کے بعد ایلچ خاں کا میدان پڑتا ہے۔ ایلچ خاں کا نام ایرج خاں تھا، جو افغان زادہ تھے اور مذہباً حنفی تھے۔ پہلے غریبی میں دن گزرتے تھے۔ زمانہ شجاع الدولہ میں بازار اور لشکر کی داروغائی ملی۔ لکھے پڑھے نہ تھے، عقل و دماغ سے ترقی کی اور آخر میں مختار الدولہ کی جگہ آصف الدولہ کے وزیر ہو گئے۔ مزاج نے کئی مرتبہ کروٹ لی اور واقعات زندگی
تاریخ میں کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ مکان مفتاح الدولہ، اودھ کے خزینہ دار غدر کے بعد سے میدان ایلچ خاں میں رہتے تھے۔ یہ ہے اس میدان کی اہمیت، اور یہ عہدہ ان کو موروثی اپنے باپ کپتان فتح علی سے حاصل ہوا تھا۔ یہ وہی پامرد اور وفادار انسان تھا جس نے انگریزوں کو شاہی خزانے کا پتہ نہ بتایا، اور توپ کے منہ پر بندھوانے میں بھی انگریز کامیاب نہیں ہوئے۔ انہی کے نام سے کپتان کا کنواں مشہور ہے کہ شاہی خزانہ دو حصوں میں تقسیم تھا: جورا بہورا، جورا ملکی سیاسی اور ذاتی ضرورتوں پر خاندان شاہی پر خرچ ہوتا تھا، اور بہورا فکس ڈپازٹ تھا، وہ تاحال محفوظ ہے اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مفتاح الدولہ کا وہ مقام جس میں ان کے صاحبزادے مخزن الدولہ رہتے تھے، کئی برسوں پہلے دیکھا گیا تھا۔ ایک کھپریل تھی اور شاید ایک دالان۔ مخزن الدولہ بہت بوڑھے مگر خوبصورت اور حسین تھے، گوری رنگت، شہاب ایسا رنگ، نورانی چہرہ، خشخشی داڑھی، اور عوام میں شہرت ہے کہ واجد علی شاہ کلکتہ جانے کے بعد بھیس بدل کر لکھنؤ آئے اور یہاں سے جواہرات لے کر مٹیا برج گئے، اور مخزن الدولہ نے اسی گھر سے ان کی ضرورتیں پوری کر دی۔ تاریخی حیثیت سے دوبارہ شاہ مرہون کا آنا ثابت نہیں ہے۔ آخری شاہ اودھ مفتاح الدولہ کو چچا کہتے تھے اور کافی احترام کرتے تھے۔ مفتاح الدولہ کا خاندانی شجرہ موہنی کے پوروے تک پہنچ کر آئے گا، اور خزانے پر مختصر بحث قیصر باغ اور لال باغ کے عنوان سے جب ویڈیو بنے گا تو اس میں کی جائے گی۔ یعنی وہ خزانے کا ایک حصہ ابھی تک کہیں محفوظ ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے، کون ہے، اور ان لوگوں کو جن کو پتا تھا انہوں نے کسی کو نہیں بتایا خود، حالانکہ وہ ایک کھپریل والے اور ایک دالان والے مکان میں رہتے تھے، لیکن واجد علی شاہ کے شاہی خزانے کے محافظ تھے۔ محلہ رستم نگر، تاریخ میں اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ رستم نگر کس کا بسایا ہوا ہے۔ ہاں، عہد نصیر الدین حیدر میں رستم خان قاسم خان کا کہیں کہیں ذکر ہے، جو فتح مراد بنارسی کی نسل تھے۔ ماں کا نام جمیل النساء اور باپ بیگ تھے، اور کچھ تعجب نہیں اگر یہ محلہ ان کی یادگار ہو۔ رستم نگر میں معززین لکھنؤ آباد تھے، اور جگہ جگہ پر نامور لوگوں کی ڈیوڑیاں تھیں۔ ایک قبرستان کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو کھیتوں کے حصے میں تھی۔ اس محلے کے بہترے آثار قدیمہ اب مٹ گئے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا ذکر جو ہے اس محلے سے متعلق ضروری ہے، جیسے مکان بی بی ملانی۔ یہ ایک علم دوست خاتون تھی، نواب محبت خان ابن حافظ رحمت اللہ خان والی روہیل کنڈ کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی۔ 10 روپے ماہوار اور خوراک پر نوکر تھی۔ آب و دانہ لکھنؤ لایا، ہنر مندی نے یہاں بھی سر افتخار بلند کیا۔ رستم نگر میں گھر لیا۔ امرائے اودھ نے اپنے نونہال کی تعلیقی اور تعلیم کے متعلق ان کو اپنے یہاں ملازم کیا۔ بنارس کا وہ قافلہ جس میں حسینی بیگم آئندہ ہونے والی ملکہ زمانیہ تھی، انہی کے مکان میں اتری تھی۔ نواب محبت خان، حافظ رحمت خان کی اولاد کو بھی لکھنؤ آنا پڑا، اور نواب محبت خان اور ان کے پیر بھائی شاہ خواجہ حسن اور شاہ خواجہ حسین بھی ساتھ آئے۔ یہ دو فرد خواجہ حسن مودودی کے نسل تھی۔ لکھنؤ کو وطن بنانے کے بعد اس خاندان کی ایک لڑکی سلطان عالم کی عقد میں آئی اور اشتیاق محل لقب قرار پایا۔ شاہ کے ساتھ دیرینہ کینہ رکھنے والے افراد سسرال والوں نے وفا کی اور اس خاندان کے محمد شریف شاہ کے ساتھ کلکتے بھی گئیں، اور 17 اگست 1863 کو 40 سال کی عمر میں انتقال کیا، اور درد شکم یعنی پیٹ کے درد سے جاں بحق نہ ہو سکی، لاش
جو بسندل کے صندوق میں لائی لکھنؤ آئی اور مقبرہ رستم نگر میں ان کو دفنایا گیا۔ اس محلے میں حسن مرزا کا تابوت بڑی مشہور تقریب ازا اور جلوس غم ہے، جو 21 رمضان المبارک کے وقت اٹھتا تھا، اور جناب مولوی سید علی میاں صاحب مرحوم اشتہادی کی ذاکری بڑی پرسر ہوتی تھی۔ موصوف کوئی دولت مند شخص نہ تھے، خود بھی غریب اور غریب پرور مزاج واقع ہوئے تھے۔ مذہب امامیہ، نادار طبقہ اور عام لوگ ان کی دینی خدمات سے فیض یاب ہوتے تھے۔ امامہ سر پر، ابا بردوش، داڑھی غیر مدور مگر کسی قدر بڑی، نیاز فتح پوری اپنے مقالہ لکھنؤ کی پھپتیاں مندرجہ ذیل اخبار جنگ کراچی میں موصوف کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مجتہد جن کے یہاں 40ویں کا سامان اور نماز روزے کا نقد سامان جاتا تھا، ان کا نام لوگوں نے جنت کا پٹواری رکھ دیا تھا۔ نیاز کے حافظے نے غلطی کی یا جان بوجھ کر انہوں نے لفظ تبدیل کر دیے۔ مرحوم کو زندہ دل طبقہ باغ فدق کا پٹواری کہتا تھا۔ 1344 ہجری کے کچھ پہلے انتقال کیا، اور امام باڑہ ممتاز العلماء واقع عقب مسجد تحسین چوک سپرد خاک ہوئے، اور موصوف مولانا مقبول احمد صاحب مرحوم کی پیشوانی کے بعد اسی یوم غم میں پڑھے قدیم خطابت کے ماہر تھے۔ باغ آغا مرزا نصیر الدین حیدر کے کوکا کا باغ اس مقام پر تھا جہاں اس وقت کاشت ہوتی ہے، اور ایک بلند مسجد اس وقت کی یادگار ہے۔ آغا مرزا کے کردار سے پبلک عاجز تھی، حکیم مہندی اور آغا مرزا سے چوٹ چلتی تھی۔ قدم رسول عہد آسوی یا شیخوں کے زمانے کی مقدس جگہ ہے، جو ایک خیر نمایاں چھوٹی مسجد اور حجرے سے زیادہ حیثیت کی نہیں ہے۔ اگلے زمانے میں یہاں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا پتھر نصب تھا، جو غدر میں برباد ہو گیا یا کھو گیا۔ سرکار حسینی کا جدید امام باڑہ دی یا چھوٹی درگاہ جو اس دور میں تعمیر ہوئی، اس کو روشن خیال بانی نے اس پرانی مقدس جگہ کو اپنا لیا ہے، اور اب یہ روضہ کا ایک جز معلوم ہوتی ہے۔ امام باڑہ نوروز علی کو آغا مرزا کی بہن بیاہی ہوئی تھی، اور وہ شاہی انا کے داماد تھے، قوم کے سید تھے، اور مذہبی دلچسپی میں کمی نہ تھی۔ درگاہ حضرت عباس سے قریب امام باڑہ بنوا کر شیشہ آلات سے آراستہ کیا۔ اس امام باڑے کی سجاوٹ اس عہد میں نمایاں تھی جب میر نوروز علی نے سفر آخرت کیا تو ان کی آرزو کے مطابق کربلائے تال کٹورا میں زری کے قریب دفن کیے گئے۔ ورثے میر خدا بخش کی اختلاف کی بنا پر راضی نہ تھے، اور قانی چارہ جوئی کی نوبت آئی مگر قبر بن گئی۔ سردار باغ عہد شاہی کے باغات میں پختہ چار دیواری کا باغ تھا، جس میں شمالی رخ پر ایک کوٹھی بھی تھی جو اب بھی موجود ہے شاید۔ درخت کٹ کر زمین ہموار ہو گئی۔ یہاں سید عبد الحسین باروی کا کتب خانہ تجارتی تھا، جس کی فہرستیں لائبریری کی جامعیت پر گواہ ہیں۔ نواب بڈھا صاحب، آپ کا نام نواب سید علی نقی صاحب تھا، اور 700 والی مشہور رئیس زادی، یعنی وہ رئیس زادی جن کو 700 روپیہ وثیقہ ملتا تھا، ان کی رفیقہ حیات تھی۔ لکھنؤ کے بڑے رؤسا میں شمار تھا۔ نوکر چاکر، مصاحب، سواری خدا کی دیوی، ہر نعمت پاس تھی۔ سے پہر کو آپ فٹن پر نکلتے تھے۔ میر علی حسین کوچوان گھوڑا ہانکتے ہوئے جلو میں شہدی پیارے صاحب سڑک درگاہ حضرت عباس کے رخ پر 2 منزلہ ہال میں تشریف رکھتے تھے، اور یہی ملاقاتی کمرہ تھا۔ آپ خاندان معتمد الدولہ بہادر کے ایک رکن تھے۔ مخطوطات یعنی ڈاکومنٹس اور پرانی چیزوں کا بہت شوق تھا۔ خاندانی وقار کے مطابق عام طور پر تقاریب میں شرکت نہیں کرتے تھے، اور محل سرا سے کم نکلتے تھے۔ غریب پرور، مسافر نواز اور اعلیٰ ذہنیت کے مالک تھے۔ عوام کو ان سے جو فائدہ پہنچتا تھا، اس کی ایک بلند مثال یہ ہے کہ آپ کو کسی فقیر کا دیا ہوا ایک نسخہ تھا جو
جس میں آتشک کی گولیاں اپنی نگرانی میں بنوا کر مریضوں کو بلا قیمت بانٹتے تھے۔ آتشک ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کے خاص طور پر زیر ناف سرخ دانے یا آبلے نمودار ہوتے ہیں اور رفتہ رفتہ زخم یا گہرے گھاؤ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ تکلیف دہ مرض ہوتا ہے اور اس تباہ کن مرض میں مبتلا لوگ دور دور سے آ کر صحت یاب ہوتے تھے۔ اس دوا سے مالی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور پرہیز میں مریض ہر وہ چیز کھا سکتا ہے جس کی تیاری صرف چنے سے ہوئی ہو۔ اس کے سوا دوران علاج میں گھی دودھ کے سوا کسی قسم کی بدپریزی نہ ہو اور پہلی گولی کھاتے وقت پیچھے پھینک دی جاتی تھی، صرف پہلے دن ایک گولی پھینک دی جائے۔ جناب مرحوم نے یہ نسخہ اپنے صاحبزادے نواب سید حضور عالم کو بخش دیا ہے اور وہ بھی ایسے مریضوں کا بڑی دلچسپی سے علاج کرتے ہیں۔ وہ مریض بھی جس کے جسم پر زخم ہو اس دوران اچھے ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے آداب یہ تھے کہ جو چیز کھائی جائے وہ تھوڑی سی نکال کر زمین پر پھینک دی جائے۔ انا کہلائیاں کہتی ہیں کہ یہ نظر گزر کا ہے۔ ممکن ہے کہ اسی سلسلے کا یہ طریقہ ہو کہ دوا کی ایک گولی پہلے پھینک دی جائے۔